السلام علیکم، حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، آج کے اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے مابین ہونے والے ممکنہ معاہدے کی اور آزاد جموں کشمیر میں جاری صورتحال کے حوالے سے، ساتھ ہی سپری کی 2026 کی رپورٹ پر بھی گفتگو ہوگی آج کے ڈیسائفر میں. آغاز کریں گے. ویلکم باسط صاحب. شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. باسط صاحب، کیا کہیں گے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے ہفتے تک معاہدہ ایران کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن ایران کی اگر میں بات کروں تو ان کی جانب سے ابھی تک کوئی شنید نہیں ہے. کیا واقعی اس بار ان لائک دا ادر اٹیمپٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں یقین کر لوں ان کا؟ چلیے اس پہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج پاکستان بجٹ بھی پیش ہوا 2026-2027 کا، تو مختصراً اسے بات کر لیتے جی ہیں. پلیز. اچھا، جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اکنامک سروے کے گزشتہ روز، وہ تو بہت اچھے ہیں، ان دا سینس کہ اکانومی ہماری تقریباً اس وقت جو ہے جی ڈی پی وہ ہو گئی ہے 452 یا 56 بلین ڈالر کی. تو کچھ پچھلے سالوں میں جو تھا معاملات کو ذرا گڑبڑ تھے، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ اس حکومت کا 5واں بجٹ ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھیے تو پہلے بجٹ میں ہمیں یہ کہا تھا کہ جی ابھی ہم میکرو اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر گروتھ کا معاملہ شروع ہوگا. ابھی بھی کبھی کبھی نظر یہ آتا ہے کہ اسٹیبلائز نہیں کر سکے ہم معاملات کو، اسی وجہ سے گروتھ ریٹ جو ہے وہ اگر پچھلے سال حذف جو تھا 4% تھا تو وہ نہیں ہو سکا اچیو. 3.7% میرے خیال میں گروتھ ریٹ رہا ہے فسکل ایئر. میں مختصراً صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو ہر سال بجٹ آتا ہے نا، یہ بس ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ایکسرسائز ہے، کرنی پڑتی ہے، لیکن پاکستان کی جو اقتصادی اور معاشی صورتحال ہے وہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتی صحیح معنوں میں جب تک 2-3 چیزیں نہ ہو جائیں. خاص طور پہ دیکھیے نا، ایک تو آپ اپنی ایکسپورٹس کس طرح بڑھائیں گے. جی، یہ سب سے بڑا بنیادی چیلنج ہے آپ کے لیے. اور ایکسپورٹ صرف بڑھانا نہیں، وہ تبھی بڑھے گی جب آپ اس کو ڈائیورسیفائی کریں گے. ہماری زیادہ تر انحصار ہمارا ٹیکسٹائل، رائس، ان چیزوں پہ ہے. آئی ٹی کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں اب شامل ہو گیا ہے، لیکن جب تک آپ اس کو ڈائیورسیفائی نہیں کریں گے، نئی مارکیٹس نہیں ڈھونڈیں گے، کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے، ورنہ وہی ہے کہ یورپین یونین کے جی ایس ٹی پلس پہ آپ کا انحصار رہے گا. تو اس طرح اکانومیز چلتی نہیں ہیں. تو پہلے تو آپ نے کیا مراعات دی ہیں انڈسٹریز کو، اور کیا واقعی جو ہے کمپیٹیٹیو ہیں ہماری جو انڈسٹریز ہیں، اور وہ بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، چائنا کا مقابلہ کر سکتی ہیں. اور پھر اور کیا کموڈیٹیز ہیں جن پہ ہم فوکس ہمیں کرنا چاہیے. میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمیں ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹریز پہ توجہ دینی چاہیے. ایگریکلچر ہماری مین اسٹے ہے ہماری اکانومی کا، اور ہماری کتنی لمبی کوسٹل لائن ہے. فشریز پہ توجہ دیں، اور بہت سی چیزیں ہیں ایگریکلچر میں. فوڈ پروسیسنگ پہ توجہ دیں اور ایکسپورٹ کریں. میں ابھی بھی دیکھتا ہوں مارکیٹس میں جاتا ہوں تو مجھے تھائی لینڈ کے اور ویتنام کے وہ ٹن میں جو ٹونا ہوتا ہے نا وہ ملتی ہے. پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی یہ چیزیں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ صحیح فوکس ہونا چاہیے. ایک اور بڑی بات جو ہے وہ ہے ریمیٹنسز کی. اگر آپ ترسیلات زر دیکھیے تو اس پچھلے فسکل ایئر میں پاکستان کو تقریباً 38 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں. تو اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر ہمارا ڈائسپورا نہ ہو، باہر نہ جا رہے ہو پاکستانی اور کام نہ کر رہے ہوں، کہ اس سال تقریباً کوئی 8 لاکھ پاکستانی باہر گئے ہیں، تو پاکستان کی اکانومی میں کیا حال ہو. ہمارا چونکہ ٹریڈ بیلنس بھی ہمارے فیور میں نہیں ہے، اب تھوڑا فسکل ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. تو کچھ اچھے اقدامات اس حکومت نے، مطلب کچھ کامیابیاں بھی ہوئی ہیں، اٹس ناٹ اے ٹوٹل فیلئر. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں جب تک، اور پھر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی تقریباً اگر آپ دیکھیے تو کوئی بہت زیادہ اس میں اچیومنٹ نہیں ہے. تقریباً 2 بلین ڈالر کی میکس بتا رہا ہوں شاید انویسٹمنٹ ہوئی ہے ایف ڈی آئی. تو یہ بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ہم تقریباً 250 ملین لوگ ہیں، اور 2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ایک سال میں ہونا مینز نتھنگ. تو ان چیزوں پہ، اور اس کے اور بہت سے ایشوز ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہی،
کانٹینیوٹی نہیں ہے, ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. گو کہ تقریباً کوئی 3,000 نئی کمپنیوں نے رجسٹر کیا اپنے آپ کو بقول ہمارے فارن منسٹر فائنانس منسٹر کے, لیکن وہ نظر چیزیں نہیں آتی نا. ابھی بھی لوگ پاورٹی لائن کے بلو, بہت ملینز اینڈ بلینز آف پیپل لیونگ انڈر دا پاورٹی, پرووربل پاورٹی لائن. تو کوشچن یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ایک, اور پھر ڈسپیرٹی بہت ہو گئی ہے. جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو اور ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ وہ ایمفیسس نہیں ہے. اس وجہ سے بھی دیکھیے تو بہت خطیر رقم تعلیم کے لیے وفاق نے رکھی ہے, اور یہی حال ہیلتھ کا بھی ہے, صحت کا. چلیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ دونوں جو سبجیکٹس ہیں اب پروونشل اسمبلی گورنمنٹس کے پاس ہیں, پروونسز کے پاس ہیں, لیکن وہاں بھی یہی ہوتا ہے, کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رکھا جاتا. تو ایک یہ ہماری ترجیحات آتی ہیں, اور کوئی ریاست کوئی ملک آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک تعلیم پہ خرچ نہ کیا جائے. تو کچھ پریورٹیز ٹھیک نہیں ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں. تو لیٹس ہوپ کہ کچھ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ ہوگا تقریباً 4.2 یا 4.4% ہوگا, تو لیٹس ہوپ اگلے سال پھر ہم اسی مقام پہ کھڑے ہوں گے. یہ باتیں تو ہم پچھلے کئی سالوں سے, دہائیوں سے سن رہے ہیں, بلکہ ایسا ہی ہے بالکل. اس وجہ سے بس یہی ہے کہ دعا ہی کریں گے. اب کتنی کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, ابھی 5-6 بجٹ ہے اس حکومت کا, لیکن وہی باتیں جو پچھلے سال تھیں مور اور لیس وہی باتیں اس سال بھی ہیں. اچھا, آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں تو امریکہ نے تو, بلکہ ایران نے تو بے بس کر دیا امریکہ کو. نہیں, ایسا ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر روز کہتے ہیں کہ جی بس معاہدہ ہوا چاہتا ہے, دھمکیوں پہ دھمکیاں دیتے رہے, لیکن ایران پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. ہر ٹول آزما رہے ہیں, ہر ٹول آزما رہے ہیں, تھریٹس پہ تھریٹس دیے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے, کم از کم انہوں نے جو اپنی پبلک پوزیشننگ ہے اس میں ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک اس میں کنسسٹنسی ہے, اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کی پچھلی بات سے کانٹرڈکٹ کرتی ہو. تو یہ بڑی اہم بات ہے, ایک تسلسل کے ساتھ اپنی پوزیشن کو بیان کرتے ہیں, ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے. لیکن یہاں پہ دیکھیے اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بار جو کل بیان دیا ہے کہ اب یہ معاہدہ اگلے ہفتے ہو جائے گا, تو اس میں کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید حقیقت ہے, کیونکہ ایران کی جانب سے بھی جو بیان آیا ہے نا, وہ سرکاری حلقوں کو کوٹ کر کے کہا گیا ہے کہ ابھی ایک ٹیکسٹ پہ ہم نے اتفاق کر لیا ہے, لیکن ابھی اپروول نہیں ملی اس کی. اب اپروول آبویسلی سپریم لیڈر نے دینی ہے, مجتبیٰ خامنہ ای صاحب نے دینی ہے. اب اگر امریکہ کی جانب سے ہو گیا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ 17 جون کو یہ معاہدہ ہوگا, اور جس سے میں نے بھی شاید پہلے کہا تھا کہ شاید پاکستان میں نہ ہو, کہیں اور کوئی یہ چیزیں چلی جائیں, تو وہ جنیوا ہی ہوا جو ہم نے ذکر کیا تھا. کیونکہ جنیوا تقریباً آپ کہہ لیجئے ایک نیوٹرل ملک, سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے, یو این بھی وہاں پہ ہے, اور پھر یہ ہے کہ نیوٹرل ملک ہے, اور دونوں کو شاید بیچ میں پڑتا ہے ایران اور امریکہ کو. تو ایک خبر یہ بھی ہے کہ جی ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کے جو گاڑیاں شاڑیاں ہیں وہ آلریڈی جنیوا پہنچ گئی ہیں, ایکوپمنٹ وغیرہ سارا. تو یہ 17 جون بدھ کے دن شاید, تو 17 یہ جون کو ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. صحیح. تو اس بار 3 چیزیں ہیں جن پہ مور اور لیس ایگریمنٹ اس اسٹیج پہ ہو گیا ہے, کیونکہ جو باقی معاملات ہیں وہ تو اب اگلے 60 دنوں میں ہوں گے. یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جاتا ہے تو اس میں شاید اسٹیٹ آف ہارموز پہ کچھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اب اس کی تفصیلات کیا ہیں, وی ڈو ناٹ نو, لیکن اس میں یہی ہوگا کہ جو ٹول کی باتیں ہو رہی تھیں وہ شاید اس میں ایران نے کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی ہو. اس ایم او یو کے سائن ہونے کے فوری بعد جو بلاکیڈ امریکہ نے لگا رکھا تھا ایران کی پورٹس کے خلاف, وہ شاید ہٹ جائے. وہ بھی ایک بہت بڑی شرط ہوگی ایران کی. اور اس کے بعد جو ایک ایران کو بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں ملی ہے, وہ ہے اس کا جو انرچ یورینیم کے جو اسٹاک پائل اس کے پاس موجود ہیں 450 کلو گرام کے قریب, اس میں ایران ڈٹا رہا, اور اب امریکہ
اور بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کے کہ انہوں نے اگری یہ کر ہی لیا ہے کہ یہ جو مواد ہے سارا ایٹمی مواد یا انریچ جو مٹیریل ہے یہ ایران کے پاس ہی رہے گا. پہلے تو اس کو ملبے سے نکالا جائے گا نا جی, یا شاید ملبے میں نہ بھی ہو, ایران نے کہیں اور رکھا ہو, وی ڈو ناٹ نو. یہ تو ایگریمنٹ کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی جب یہ انوالو ہوگا. اب اس کی مانیٹرنگ کے تحت اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا. اس کی جو انریچمنٹ تھی 60% اس کو کم کر کے 2 پہ لایا جائے گا, 3 پہ لایا جائے گا. تو جو بھی IAEA کا طریقہ کار ہے اس حساب سے ہوگا. تو یہ ایک ایران کی بڑی کامیابی, کیونکہ پچھلے دنوں ہم بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید ایران اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھا لے. ایک ویو پوائنٹ یہ بھی تھا کہ شاید رشیا کے حوالے کر دے. ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا. میرا اپنا خیال تھا کہ پاکستان بھی ایک کردار ادا کر سکتا ہے, وہ کہ ہم NPT کے ممبر نہیں ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان کا ایک رول تو بنتا ہے. لیکن چلیے یہ اچھا ہے کہ ایران کے پاس ہی رہے, اور ایران نے اس کا جو ایک اصولی موقف تھا اس پہ کمپرومائز نہیں کیا, کیونکہ بہرحال NPT نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت آرٹیکل 4 جو ہے اس کے تحت ایران کو اجازت تو ہے کہ وہ انرچ کرے, بٹ انڈر IAEA مانیٹرنگ, جو ان کے پروٹوکالز ہیں ان کے تحت. تو ایران نے کم از کم یہ بات اپنی. اب جہاں تک نیوکلیئر ویپنز بنانے کی بات ہے, وہ ایران کس حد تک کمٹمنٹ دیتا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہ کہنا ہے کہ جی مطلب یہ کبھی نہیں بنائے گا. اور ابھی اسرائیل کے پرائم منسٹر شیطان یاہو نے کہا ہے کہ جب تک کم از کم میں پرائم منسٹر ہوں تو اس وقت تک ایران کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنائے, ایٹم بم بنائے. وہ اپنی ایکچولی الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں نا, کہ اسرائیلیوں مجھے ہی ووٹ دینا, اگر میں حکومت سے نکل گیا, میں وزیر اعظم نہ رہا, تو جو بھی حکومت بنے گی تو ایران پھر اس راستے پہ چل پڑے گا, تو میں ہی آپ کی بہترین بیٹھوں. تو وہ اپنی الیکشن کی تیاریوں میں کر رہے ہیں. اب جب بھی یہ جنیوا میں شاید اگلے ہفتے ہو ہی جائے تقریب MOU کی, جس میں شاید ہمارے پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل وغیرہ, ترکی سے لوگ, فارن منسٹر, یا اور بھی قطر, سعودی عرب, UAE, ایجپٹ, جارڈن, ان تمام ممالک کے بھی ریپرزینٹیٹیوز وہاں موجود ہوں گے, لگتا تو یہی ہے. تو اب اس کو نام کیا دیتے ہیں, کیا وہ اسلام آباد ڈکلیریشن ہوتا ہے, یہ بھی ایک مشکل نہیں لگتا ہے. تو مشکل, لیکن کام تو سارا ہم نے کیا نا جی. وہ آخری وقت میں قطر نے آ کے تھوڑا بہت جم ماری اندر, لیکن جو اسپیڈ ورک ہے ساری کہانی تو ہم نے کی. تو مناسب تو یہی ہے کہ اس کو اسلام آباد ڈکلیریشن کہہ دیں, لیکن وہ سائن چونکہ جنیوا میں ہوگا تو ذرا قدر مشکل بھی لگتا ہے. تو اب اس کو کیا نام دیں گے, وہ MOU ہوگا تو پھر ڈکلیریشن تو نہ ہوا نا جی. تو اب دیکھنا ہے کہ اس کو نام بھی کیا دیا جاتا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. صحیح. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل ہیئر. باز صاحب, بریک کے بعد آپ سے ذکر کروائیں گے ہم ذرا آزاد جموں کشمیر میں کیا چل رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باز صاحب, بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر. آپ اس تمام معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بحیثیت پاکستانی, اور چونکہ جموں اور کشمیر کے ساتھ میرا ایک دلی, آپ کہہ لیجئے ایک وابستگی رہی ہے, جذباتی وابستگی بھی اس ایشو کے ساتھ رہی ہے. تو میں اس سارے معاملے کو مطلب جہاں ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں اور بھی بہت سے اقدامات حکومت نے بھی لیے, آزاد جموں اور کشمیر کی حکومت نے بھی لیے, لیکن میں ان معاملات پہ بات نہیں کرتا, کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے. اس لیے میں ذرا جو اصل چیزیں ہیں نا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت معاملہ کیا ہے جس پہ یہ ساری جو ہے نا صورتحال پیدا ہوئی. ایک تو جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں جو نقل مکانی کر کے پاکستان آئے, آپ کہہ لیجئے مہاجرین جن کو ہم کہتے ہیں, مقبوضہ جموں اور کشمیر سے ہیں تو وہ کشمیری, لیکن وہ نقل مکانی کر کے یہاں پہنچے, تو ان کا جو ہے ان کے لیے جو آزاد جموں اور کشمیر کی اسمبلی ہے ان کے لیے 12 نشستیں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی جو ہے یہ 12 نشستیں, کیونکہ یہ سارے لوگ خاص طور پہ جموں سے لوگ آئے نا, اور زیادہ تر جموں سے ہی ہیں لوگ جو مہاجرین ہیں.
وہ آ کے پنجاب میں سیٹل ہوئے اور بھی جگہوں پہ گئے، کراچی وغیرہ چلے گئے، اسلام آباد میں بہت ہمیں ملتے ہیں. پہلے تو یہ ایک اصولی بات یہ ہونی ہے، میں جس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آزاد جموں اور کشمیر ہے، میں اس کو پولیٹیکل بیس ایک سمجھتا ہوں، پوری اسٹرگل کا کیمپ ہے، آپ سمجھ لیجیے بیس کیمپ ہے کشمیر کی اسٹرگل کا، پولیٹیکل بیس کیمپ. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کشمیری وہاں سے ٹریول کر کے آئیں ان کو آپ بالکل لا تعلق کر لیں آزاد جموں اور کشمیر سے. وہ اسی جو آزاد جموں اور کشمیر ہے اسی کا حصہ ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے، ہم تو اس کو ایک ہی ریاست سمجھتے ہیں نا، وہ لائن آف کنٹرول ہے، کوئی مستقل بارڈر تو نہیں ہے دونوں کشمیر کے درمیان. کیونکہ مین اسٹریم پارٹیز کا آزاد جموں اور کشمیر میں جانا یہ بذات خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بالکل. اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. وہاں کی اپنی لوکل پارٹیز تھی، مسلم کانفرنس تھی اور لبریشن فرنٹ تھی اور بہت چیزیں تھیں، وہ کام کرتی رہتی تو بہت اچھا رہتا. پاکستانی پارٹیز کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم نے شاید یہاں پہ بلکہ جب 1947 میں یہاں پہ نیشنل کانفرنس بھی تھی، لیکن ان کو وائنڈ اپ کر کے وہ چلے گئے ادھر، اور مسلم کانفرنس جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی تھی وہ یہاں پہ آ گئی، وہاں سے انہوں نے اپنا بستر بوریا بند کر دیا. تو یہ ٹھیک باتیں نہیں ہوئیں. لیکن ان اینی کیس میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آزاد جموں اور کشمیر میں جا کے انتخابات میں حصہ لیں. لیکن چلیے اب تو یہ ایک ٹریڈیشن ہو گئی، اب اس کو ریوائنڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے. صحیح. اب یہ جو بات ہے کہ جی 12 نشستیں ختم کر دی جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ جو آزاد جموں اور کشمیر کا اپنا آئین ہے، انٹرم آئین ہی صحیح 1974 کا، اس میں آپ تبدیلی نہ کریں. کیونکہ یہ تو نا آرٹیکل جو 7(3) ہے وہ بڑے واضح طور پہ مہاجرین کو نشستیں دیتا ہے اسمبلی میں. تو پہلے تو آپ کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی کریں، آئین میں تبدیلی کریں گے تبھی ممکن ہوگا، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اس وجہ سے میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اب ٹوٹل جو دیکھیے تعداد ہے مہاجرین کی جو مقبوضہ جموں اور کشمیر سے آئے ہیں، ان کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے ٹوٹل. اب یہ بھی مناسب نہیں لگتا کہ 5 لاکھ کے لیے آپ نے 12 نشستیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی تناسب تو ہونا چاہیے نا. صحیح. اب ایک پروپوزل ہمارے ایک جاننے والے ہیں کشمیری سے ہیں، اور وہ جو سید علی شاہ گیلانی ہیں نا، ان کے داماد بھی ہیں. انہوں نے ایک پروپوزل کہیں دی ہے کہ، اور اچھی پروپوزل ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ کچھ کام ہونا چاہیے اگر واقعی اتنا سیریس ایشو ہے کہ ان 12 نشستوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی بڑی انٹرفیرنس رہتی ہے. خیر وہ انٹرفیرنس تو جو ہے کہ نہیں آئی ڈو ناٹ نو، لیکن اس سے زیادہ پاورفل تو وہ کشمیر کونسل ہے نا، جس کو پرائم منسٹر پاکستان ہیڈ کرتے ہیں. جی. تو اب انہوں نے ایک پروپوزل جو ہے، ان کے داماد نے، سید علی شاہ گیلانی کے داماد نے ایک پروپوزل یہ دی ہے کہ، اور اچھا اس پہ تھوڑا بہت اس کو آپ فائن ٹیون بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ کہیں بھی رہ رہے ہوں، لیکن ان کو آپ جو آزاد جموں اور کشمیر کی ووٹر لسٹ ہے اس میں ڈال دیجئے. ان دا سینس کہ آپ اگر اس وقت لیٹ سے 57 سیٹس ہیں آزاد جموں اور کشمیر کی، تو ان کو آپ بڑھا کے 65 کر دیجئے، 70 کر دیجئے. اور وہاں پہ جو کانسٹیٹوینسیز ہیں ان میں 6، 5، 7 ہزار جتنے بھی نمبر بنتا ہے اس میں وہاں پہ ڈال دیجئے. کیونکہ ابھی جو آپ 12 نشستیں الگ کر دیتے ہیں وہ بھی شاید مناسب اس طرح نہیں ہے. اگر وہ ادھر انتخابات میں وہاں کی جو سیٹیں ہیں اس میں ووٹ ڈالیں گے تو شاید وہ زیادہ بہتر ہو. جیسا دیکھیے بھارت میں بھی ہوتا ہے، ہندو پنڈت جو ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں بھارت ہی میں رہ کر، مختلف چاہے دہلی میں ہیں کہیں اور ہیں، لیکن وہ کانسٹیٹوینسیز ہوتی ہیں، وہ بیلٹ پیپر بھی ہو سکتا ہے، پوسٹل بیلٹ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی طریقہ کار نکل آئے ہیں. تو وہ ڈالتے دہلی میں ہی ہیں، لیکن وہ کانسٹیٹوینسیز جو ہوتی ہیں وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے جس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن وہ آبویسلی اس کے لیے بھی آئین میں تبدیلی چاہیے ہوگی. یہ جو آرٹیکل 22 ہے، یہ ہے 22 آرٹیکل 22 سوری ہاں آرٹیکل 22 تھا، سوری میں پہلے 7(3) کہہ گیا. آرٹیکل 22 کے تحت مہاجرین کو یہ نشستیں حاصل ہیں.
تو اس میں تبدیلی مطلب دیکھیے نا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس میں امینڈمنٹ نہ ہو سکے. ویسے بھی انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے نا, تو اس میں امینڈمنٹ کر دیجئے اگر واقعی اتنا سیریس ایشو ہے, اور مہاجرین اس پروسیس کا حصہ رہیں گے, اور ایک لحاظ سے اچھا بھی ہوگا کہ وہ ان کانسٹیٹوئنسی سے اپنے آپ کو متعلق بھی کر سکیں گے, اور رادر دین کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے یہاں پہ 5 لاکھ کی جو ہے پاپولیشن ہے وہ چھوٹے چھوٹے اپنے طور پہ یہاں پہ ووٹ دیں, تو ان کی ایک انوالومنٹ ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں آزاد جموں اور کشمیر میں ایکٹیولی. تو یہ ایک اس پروپوزل پہ غور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 7(3) جو میں پہلے ریفرنس دے رہا تھا نا, وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے no person or political party in Azad Jammu and Kashmir shall be permitted to propagate against or take part in any activities prejudicial or detrimental to the ideology of the state's accession to Pakistan. یہ جو ہے یہ آزاد جموں اور کشمیر کا انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے, جس کا آرٹیکل 7(3) یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی, کسی شخص کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو, کہ وہ یہ پروپیگیٹ کرے ایسی چیز جو کہ جموں اور کشمیر پاکستان کے ساتھ جو الحاق ہے اس کے خلاف ہو. یہ پاکستان نہیں کہہ رہا, یہ کشمیری لوگ خود کہہ رہے ہیں. ہاں جی. اب میں یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کشمیر میں بنی JKLF, جموں اور کشمیر لبریشن فرنٹ. اب اس کی لیڈرشپ پاکستان میں آزاد جموں اور کشمیر میں بھی ہے, مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی ہے, بلکہ یہاں پہ تو کھلم کھلا جو تیسرا آپشن ہے, کیونکہ JKLF جو ہے وہ تیسرے آپشن کی بات کرتی ہے, انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہے. تو یہ تو بالکل اس آئین کے خلاف ہو گئی بات. تو پہلے تو آپ ان کو بھی بین کیجئے نا جی, اور جو لوگ ان کے یہاں پہ آپ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں ان کو ذرا مارجنلائز تو کیجئے. اگر ان کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ تو پابندی لگائیے. مطلب ہمارے ہاں کوئی صحیح جو میں دیکھ رہا ہوں, ہم بہت سے لوگوں کو جو کہ تیسرے آپشن پہ بات کرتے ہیں اور جو پاکستان کے آئین کے خلاف بھی ہے, آرٹیکل 257 کے خلاف بھی ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے خلاف بھی ہے, کہ وہاں صرف 2 آپشن ہیں, یا تو بھارت یا پاکستان, تیسرا آپشن تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے یہاں کھلم کھلا ان لوگوں کی آؤ بھگت کی جاتی ہے, ان کو پوری ہماری اسٹیٹ مشینری بھی پروموٹ کرتی ہے سمہاؤ ان لوگوں کو جو اس نظریے سے وابستہ ہیں. بالکل. تو یہ سارے وہ جو کانٹرڈکشنز ہمارے سسٹم کے اندر آ گئی ہیں, لیک آف کلیئرٹی, اس کی وجہ سے سارے معاملات گھمبیر ہوئے ہیں. باقی گریونسز, اکنامک گریونسز, سوشل گریونسز, وہ تو پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں. کشمیر کے لوگوں کے بھی ایشوز ہوں گے, آئی ایم شیور, اور ہیں, لیکن ایک فہم و تفہیم کے ساتھ یہ مسائل حل ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. یہ ہڑتالیں, یہ چیزیں ہمارے کشمیر کاز کو نقصان پہنچاتی ہے, اور کشمیری کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رہے کہ بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت ایسٹس اپنے بنا رہا ہے. گلگت بلتستان میں بھی آزاد جموں اور کشمیر, وہ بہت چند لوگ ہیں لیکن وہ تقریب کار لوگ ہیں, اور وہ ان ساری صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد شامل کریں گے سپری کی 2026 کی رپورٹ. باسط صاحب, سپری کی 2026 کی سالانہ رپورٹ آ گئی ہے. ہمارے ڈیسائفر دیکھنے والوں کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان اور بھارت بڑی زبردست جگہ پہ کھڑے ہیں جی. پہلے تو اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ سپری سویڈن کا ایک بہت مشہور زمانہ تھنک ٹینک ہے, اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ, اور اس کا جو فوکس ہے وہ یہی وار اینڈ پیس اور آرمز اور ان چیزوں پہ ہے, دفاعی معاملات آپ کہہ لیجیے. تو یہ ہر سال اپنی رپورٹ نکالتا ہے, اور اس سال بھی ان کی رپورٹ آئی ہے. اس میں بتاتے ہیں کہ جی ڈیفنس ایکسپورٹس کیا ہیں, ڈیفنس بجٹ کیا ہے ملکوں کے, ہر ملک کا الگ الگ تجزیہ بھی کرتے ہیں,
اور دنیا کس طرف جا رہی ہے، کنونشنل ویپنز کیا کر رہے ہیں، کیا انواسٹمنٹ ہو رہی ہے، نیوکلیئر ویپنز کس طرف جا رہے ہیں، ایئر فورس، نیوی، یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں ہر ملک کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں. اور پھر ایک دنیا کا بھی ایک مجموعی جو ہے ایک انالیسز ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ایک انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، بڑی یوزفل رپورٹ ہے. اس سال کی جو رپورٹ ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جو ہیں اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ 12,000 کے قریب وار ہیڈز موجود ہیں، ایٹمی وار ہیڈز، جس میں سے تقریباً 9,000 جو ہے یا ایسا کہہ لیجئے کہ 4,000 کے قریب جو ہے نا وہ مطلب ان کو وہ ڈپلائیڈ ہیں. اور اس ڈپلائمنٹ میں جو زیادہ تر ہیں وہ روس، امریکہ اور چائنا کسی حد تک، اور کسی حد تک یو کے اور فرانس، لیکن زیادہ تر روس اور امریکہ. اور 9,000 سے زائد وہ تقریباً اسٹاک پائلز میں ہیں، مطلب کہیں رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈپلائیڈ نہیں ہیں، بٹ ان کو ڈپلائی کیا جا سکتا ہے فوری طور پہ. اچھا، اس میں سے اب یہ بھی بتایا ہمیں کہ جب پاکستان اور ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ جو رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے ایک سال میں بھارت کے جو وار ہیڈز ہیں، نیوکلیئر وار ہیڈز، ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے. اور وہ اس وقت ان کے پاس جو وار ہیڈز کی تعداد ہے وہ 190 ہے. تو پاکستان سے تو سبقت لے گیا ہے بھارت، ان دا سینس کہ پاکستان کے پاس ان کے بقول، سپری کی رپورٹ کے بقول، پاکستان کے پاس 170 وار ہیڈز ہیں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بھارت کا جو پورا اسٹریٹجک جو کیلکولس ہے وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ بھارت چائنا کے خلاف بھی. تو ان کا، ہمارے تو صرف معاملات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں نا، لیکن بھارت کی حالانکہ سارے اس کے زیادہ تر جو امپلائمنٹ ہے، جو ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے اس نے اپنے ایسٹس کی، وہ پاکستان کے خلاف ہے زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے چین کے ساتھ چونکہ پچھلے 6 سالوں میں یا بلکہ 7-8 سالوں میں کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، تو اب وہ ان کے بھی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ بھی. مثال کے طور پر S-400 جو ہے دفاعی نظام جو روس سے انہوں نے لیا ہے، وہ ایک سسٹم، ایک بیٹری جو ہے وہ چائنا کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پاس بھی ڈپلائیڈ ہے. اب یہ جو 190 وار ہیڈز ہیں اور پاکستان کے پاس 170 ہیں، میرے خیال میں کوئی زیادہ فرق تو ہے نہیں. لیکن پھر بھی بات نمبرز کی تو نہیں ہوتی نا، یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت نے اب ان کو جو ہے میزائلز کی اور وار ہیڈز کی میٹنگ بھی ایک لحاظ سے کر لی ہے. یہ تشویشناک بات ہے کیونکہ کینسٹرائزڈ فارم میں ان کو میزائلز رکھے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو میٹ کر دیا ہے، انہوں کینسٹر میں رکھ دیا ہے. وہ اب جب بھی اس کو فوری طور پہ نکال لیں تو میٹنگ میں جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ سالڈ فیول ہو یا لیکویفائڈ فیول ہو، اس میں وہ ٹائم ضائع. سالڈ میں تو خیر چلی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن لیکویفائڈ اگر فیول پہ چلتا ہے وار ہیڈ میزائل تو وہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ٹائم ہے نا وہ اب نہیں چاہیے، اور پھر اس کو موبیلٹی بھی ذرا اس کی آسان ہو جاتی ہے. تو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی طرف جا رہا ہے بھارت. تو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اٹ سیلف مینس کہ ایک آرمز ریس کی طرف یہ خطہ جا رہا ہے. اس لیے بھارت نے دیکھیے نا، اس کا جو ڈیفنس بجٹ ہے تقریباً اس وقت $92 بلین کا ہے. پاکستان کا تو کہیں مقابلہ نہیں ہے، ہمارا بھی 11 بلین یا 12 بلین ڈالر کا ہے، تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے اپنے ڈیفنس کو آلموسٹ انوینسیبل بنایا ہوا ہے، اور ڈیٹرنس بھی ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے. وہ کہ اس ڈیٹرنس کے اندر اب مختلف صورتحال پیش آتی ہے جس میں سوئفٹ ایکشن ہو جاتا ہے، وہ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے، ہمارا سوئفٹ ریٹارٹ ہے. تو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو بنیادی کانسیپٹس ہیں وہ وہیں پہ ہی ہیں. اب اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے تو چائنا کے پاس، چائنا نے بھی اپنا اسٹاک پائل جو ہے اس میں
انکریز کیا ہے ان کے پاس تقریباً 620 کے قریب وار ہیڈز ہیں، تو وہ بھی بھارت سے بہت آگے ہیں. پھر ان کا ڈیفنس بجٹ ہی بہت زیادہ ہے بھارت سے، تقریباً 300 بلین سے بھی ڈالر سے بھی زیادہ ہے ان کا ڈیفنس بجٹ. تو چائنا اور بھارت کا بھی اس طرح کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ابھی تک وہ پیس بھارت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے ڈسپائٹ ریسورس کنسٹرینٹس. اچھا، ایک انٹرسٹنگ جو بات اس میں ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک آپٹ نہیں کیا نیوکلیر سب مرینز پہ. ابھی تک ہمارے پاس سارے کنونشنل سب مرینز ہیں، لیکن بھارت کے پاس اس وقت آپ کہہ سکتی ہیں کہ 2 تو آپریشنل ہیں، ایک اری ہانت ہے اور دوسری میرے اری گھاٹ، اور تیسری جو ان کی ہے اری دھامان، اور 2027 میں چوتھی سب مرین نیوکلیر سب مرین بھی آ جائے گی اری سودان. تو یہ 4 سب مرینز ہیں نیوکلیر پاورڈ سب مرینز، جس میں نیوکلیر بیلسٹک میزائلز بھی نصب ہو سکتے ہیں، اور SLBMs بھی، سی لانچڈ بیلسٹک میزائلز. تو یہ تمام وہ ہیں. پاکستان میں جہاں تک میں تھوڑا بہت سمجھ پاتا ہوں کہ پاکستان کی ہماری کیلکولیشن یہی ہے، ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہمیں شاید نیوکلیر سب مرین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو چائنا سے بھی ہم تھوڑی ہینگور کلاس جو سب مرینز لے رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کو اس قسم کا نام ہے، تو AIPs، ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن. تو وہ جو ہے ہمارا شاید، کیونکہ اس بھی کافی عرصے تک وہ سبمرج رہ سکتی ہے کنونشنل سب مرین بھی، اگر AIP سسٹم آپ کے پاس موجود ہو. صحیح. تو آپ جتنی بھی ہم سب مرین لے رہے ہیں وہ اسی سسٹمز کے تحت لے رہے ہیں، تو شاید ہمیں ایٹمی سب مرین کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ہم ساتھ ساتھ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم اپنے سب مرینز پہ تمام وہ میزائلز وہاں سے آپریٹ کر سکیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ اگلا مارکا جب بھی پاکستان اور بھارت کا ہوگا تو بھارت اپنی نیوی کا ضرور استعمال کرے گا، جہاں تک میری تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ہم بھی آبویسلی وار گیمنگ تو ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم بھی مکمل تیاری تو کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو ایئر فورس کے معاملے میں بھی بھارت کے پاس جہاں تک کوانٹٹی کا تعلق ہے وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ہمارے پاس اگر لیٹ سے 100-150 ایئر کرافٹ ہوں گے جنگی جہاز، تو بھارت کے پاس گو کہ ان کے پاس 42 اسکواڈرنز ہونے چاہیے، لیکن اس وقت ان کے پاس 29 ہیں. گیپ بہت زیادہ ہے، اور اس پہ اپوزیشن حکومت کو بہت تنقید کا نشانہ بھی بناتی ہے. لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کی ضرورت ہے 42 اسکواڈرنز کی، اس کو فوری طور پہ میٹ کیا جائے. اور اس کے لیے ابھی 114 مزید رافیل طیارے بھی بھارت لینے جا رہا ہے فرانس سے. گو کہ بھارت کا اپنا جو انڈیجنس ایک تھا نا ایڈوانسڈ میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ، اس پہ ابھی تک ان کو زیادہ کامیابی نہیں ملی. لگتا کہ 2035 سے 34 سے پہلے وہ اس پہ کامیابی حاصل کر اس کو بنا پائیں گے، کیونکہ جو ان کا تیجاز بھی ہے لائٹ ایئر کرافٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ، اس میں بھی ابھی بہت سے پرابلمس چل رہے ہیں. گو کہ انہوں نے وہ تو انڈکٹ کر لیے ہیں، وہ آپریشنل بھی ہیں، لیکن ابھی بھی پرابلمز ہیں وہاں پہ. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی جو ہے تیاریاں تو اپنی مکمل ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک آرمز ریس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ بھارت جو 1998 میں پاکستان ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم کا ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا، اس پہ کچھ بات چیت آگے بڑھتی. ہم اب دیکھیے اصل خطرے کی جو بات ہے نا کہ اب ڈپلائمنٹ کی طرف جا رہا ہے معاملہ. اب وہ ڈپلوائے کر رہا ہے اور میٹنگ کر رہا ہے میزائل کی وار ہیڈز کے ساتھ، وار ہیڈز میزائلز پہ لگا رہا ہے. یہ پہلے نہیں تھا. پاکستان نے ابھی تک جہاں تک میری تھوڑی بہت ہم پڑھتے رہتے ہیں، ابھی تک ایسا اس طرف نہیں ہم گئے. لیکن اگر پش کمز ٹو شف تو ہمیں بھی کرنا تو پڑے گا نا. بالکل ایسے. اور یہ ایک اچھی میرے خیال میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن شروعات بھارت نے کی. اور پھر بھارت نے ہی دیکھیے نا جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن پیش کر کے ایک نیوکلیر انوائرمنٹ میں کنونشنل وار کی اور کانفلکٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ سوئفٹ ایکشن لیں گے تو بس
پاکستان کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا. لیکن پاکستان نے بھی الحمدللہ ہم نے بھی ایک نیا نارمل تو بنا لیا ہے نا سوئفٹ ریٹارٹ کا, کہ بھارت اگر یہ کرے گا تو ہم بھی بڑا سوئفٹلی ریٹارٹ کریں گے ان چیزوں کو. تو اوور آل جو ہے دنیا کا ڈیفنس بجٹ بڑھ رہا ہے, یہ بھی سپری کی رپورٹ میں ہے. آرمز ریس کی طرف بھی دنیا جا رہی ہے. تو ایک میٹر آف کنسرن تو ہے دنیا کے لیے. اور یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے دنیا بھر میں, جو دیکھیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, ہم دنیا کے بہترین ویپنز بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو بہرحال دنیا کو اس طرف لگا دیا گیا, اس لیے جنگیں ختم نہیں ہوتی نا. اکانومی بھی تو ٹکی ہے نا انہی کے اوپر. بالکل بالکل بالکل. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. منتہا حسن کو ڈیسائفر کی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیں. اللہ حافظ.